عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ صدق اللَّهُ مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، اگر پہلو میں دل ہے اور تڑپ اسلام کی دل میں، اتر سکتا ہے ابر رحمت پروار گردوں سے اب بھی۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، عجیب اتفاق ہے، آج 17 رمضان المبارک ہے، جمعہ کا دن ہے۔ یہی 17 رمضان المبارک ہجرت کے دوسرے سال مدینہ منورہ میں جمعے کے دن آیا تھا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک ایسی عزت عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک سب کو یاد رہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رسمیں اور دن مناتے ہیں۔ یہ یوم الفرقان اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ دن یوم الفرقان ہے، کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والا، ایمانداروں اور کفار کے درمیان میں فرق کرنے والا۔ اس سے پہلے مشرکین مسلمانوں پر جو ظلم ڈھا سکتے تھے انہوں نے ڈھائے ہیں۔ 13 سال ہجرت سے قبل، نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ستایا گیا، اور کفار نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر ظلم کی کوئی صورت باقی نہیں چھوڑی جو ان سے ہو سکتا ہو۔ اور ادھر
مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تک بھی نہیں کہ آپ ان کا مقابلہ کریں، ان کے ساتھ لڑیں، کیونکہ مرتا کیا نہیں کرتا، جب کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو پھر کہتا ہے ٹھیک ہے 2 ہاتھ کر لیتے ہیں، یا ادھر یا ادھر۔ لیکن ادھر حکم یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا، ان کو کوئی مقابلہ نہیں کرنا، اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ عجیب ہی حالات گزر رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے۔ آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں پر صحابہ کرام کو لٹا کر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے، اس کے باوجود وہ کہتے احد احد، اللہ ایک ہے، جان جاتی ہے تو جانے۔ زندوں کو اس طرح سنگلاخ گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا جس طرح مردہ کتے کی ٹانگ میں رسی ڈال کر کھینچ کے کہیں پھینک دیتے ہیں۔ نماز خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں تو آ کر اونٹنی کا وہ مواد جو بچہ جننے کے بعد نکلتا ہے وہ نماز کے اندر آپ کی پشت مبارک پر رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم بیٹیوں کو طلاق دلوائی گئی، اور یہ ایک بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے عورت بیٹی کو طلاق ہو جائے۔ اگرچہ اس وقت تک غالباً رخصتی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن منسوب ہو چکی تھی، یا نکاح بھی ہو گیا ہوگا لیکن منسوب تو ہو چکی تھی، تو بہت ستایا گیا، اجازت نہیں۔ ہجرت کا حکم ہوا، ہجرت کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ یہودیوں کو خط لکھ رہے ہیں مکہ والے مشرک، تم نے ان کو کیوں جگہ دی ہے، ان کو نکالو ورنہ ہم آ کر تمہاری بہو بیٹیوں کو باندیاں بنا لیں گے اور تمہیں بھی ذلیل کریں گے۔ وہ ابھی تک اجازت نہیں جہاد کرنے کی، تو 2 ہجری میں اجازت ملی، ایک غزوہ بدر ہوا، اس سے پہلے بھی 2-4 جھڑپیں بدر صغریٰ بھی ہوا ہے، لیکن یہ اس کو بدر کبریٰ کہتے ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ان مظلوموں کو اجازت دی گئی ہے کہ اب تم اللہ کا نام لے کر اللہ اور اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے تمہاری۔ اب اجازت بھی دے دی، مدد کا وعدہ بھی کر دیا اور فائدہ بھی بتا دیا۔ اگر جہاد نہ کیا گیا، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا۔ تو کسی کا عبادت خانہ یہودیوں کا بھی، نصرانیوں کا بھی، راہبوں کا بھی اور مسلمانوں کی مسجدیں یہ سب گرا دی جائیں گی۔
جہاد ہے جس کی برکت سے یہ عبادت گاہیں باقی رہ سکتی ہیں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اصول بیان فرما دیا گیا، یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہم یہ اعلان کرتے ہیں جو بھی اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ قوی ہے، عزیز ہے، جس کی مدد کرے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس کی مثال دیکھو، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر۔ بدر اصل جگہ کا نام ہے، تو یہ ایسا ہوتا ہے پھر جہاں جنگ ہوئی پھر وہ جنگ اسی جگہ کے نام سے مشہور ہوگی، جس طرح غزوہ احد وہ بھی احد پہاڑ کے ساتھ ہوا تھا، اس واسطے اس کا نام غزوہ احد ہے۔ اور اسی طرح یہ بدر ایک جگہ ہے یا کنواں ہے، یہ ایک بندے کا نام تھا، وہ بہرحال اس جگہ مشہور تھی بدر کے نام سے، وہاں یہ غزوہ ہوا، اس کا نام بدر ہے۔ قرآن پاک میں بھی بدر ہی لکھا گیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال دیکھو، ہم نے تمہاری مدد کی ہے اس حال میں کہ تم کمزور تھے، کمزور تھے۔ انتم اذلہ، تم اذلہ کا معنی کمزور تھے یعنی تھوڑے تھے، اور تیاری کے ساتھ بھی نہیں آئے ہوئے تھے، تیاری کے ساتھ بھی نہیں، اور ہیں بھی تھوڑے۔ اللہ اکبر، تو مدد کی، اللہ نے اجازت دی اور پھر مدد کی، اور کیا ہوا؟ ادھر 313، تفصیل تو بہت لمبی ہے نا، ٹائم اتنا نہیں ہوتا، تو آپ تو جو ہے وہ یہ نہیں کہ جتنے بھی اس وقت صحابہ تھے سب کو لے کر کے آئے تھے، ایک کافرے کو روکنا تھا، تو ان کو یہ بتانا تھا کہ یہاں مسلمانوں کی حکومت صاحب بغیر ویزے کے نہیں گزر سکتے، تم نے بہت کچھ مسلمانوں کو تڑپایا ہے، اب ہماری یہاں حکومت ہے، تمہیں اجازت نہیں کہ ہمارے ملک سے ہماری جگہ سے تم بغیر اجازت کے تجارت کرنے چلے بھی جاؤ اور آ بھی جاؤ، اب کوئی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر، تو صرف قافلے کو روکنا، اس میں کوئی 50-60 آدمی سارے سے، تو اس کے لیے تو 300 آدمی چلا گیا، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، ٹھیک تھا معاملہ، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا پھر یہ مزہ تو نہیں، لوگ کہیں گے جی ہمیں خواہ قافلے کو روکا، کسی بڑے لوگ جو فوج کے ساتھ مقابلہ کرتے تو پتہ چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قافلے کو ایک طرف کر کے نکال دیا، اور قافلے والوں نے جو مکہ میں پیغام بھیجا تھا، وہاں ابو جہل کی قیادت میں 1000 کے قریب مسلح نوجوان لڑاکے وہ آ گئے۔ اب اس طرح مقابلہ ہو گیا، سامنے آ گئے قریش مکہ کے پوری تیاری کے ساتھ، اسلحہ سے لیس ہو کر، اور باندیاں بھی ساتھ لائیں، اور جو ہیں اس واسطے گانے باجے کے صورتیں بھی اس پاس لائیں کہ ہم فتح حاصل کر کے وہاں پھر جشن منائیں گے، اس طریقے سے آئے۔ اور صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ کیا، اللہ نے فرمایا مرضی آئے تو قافلے کی طرف چلے جاؤ فتح دیں گے، اور مرضی آئے تو اس دشمن مسلح کے سامنے چلا جاؤ گے پھر بھی فتح دیں۔ پھر انسانی فطرت ہے کہ ایک ادھر تیاری نہیں، وہ آسان تھا قافلے کو روکنا، اس میں مال غنیمت بھی خوب آ سکتی ہے، اور ادھر تو بڑا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، کچھ صحابہ نے کچھ مشورہ دیا، کچھ نے کچھ مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ نے بالکل سامنے کر دیا، اب تو جا ہی کوئی نہیں سکتا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ
وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 کو 1000 کے قریب مسلح فوج پر ایسے فتح دی کہ ان کے جو 70 سردار ابو جہل سمیت عتبہ بڑے بڑے چودھری جو وہاں کے سردار تھے اور مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان کو اس بدر کے میدان میں قتل کر دیا گیا، اور اللہ تعالی نے ایسا ذلیل کیا کہ اس ابو جہل کو چھوٹے چھوٹے بچوں سے قتل کروایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں جب ہماری صف بندی ہوئی تھی جہاد کے لیے، نماز کے لیے نہیں، جہاد کے لیے لڑنے کے لیے، میں نے دائیں دیکھا تو بچہ، تو بائیں دیکھتا تو بچہ، میں کہ یہ بھائی اتنی جہاد کے موقع پر دونوں میرے آگے پیچھے بچے ہیں، تو کوئی بڑا ہوتا۔ اتنے میں بچے ایک نے کہا چاچا جی ابو جہل کی طرح کون ہے؟ وہ پہچانتے بھی نہیں تھے۔ کیوں، کیا کہنا ہے؟ ہم نے سنا ہے ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، اب آج اس کو قتل کرنے ہم نے۔ دوسرے بچے نے بھی وہی سوال کر دیا، میں کہ یہ عجیب آدمی، یہ 6 بچے اور اتنے بڑے آدمی کو قتل کرنے کی جرت رکھتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا بیٹا بتاتا ہوں۔ اتنے میں دیکھا وہ ابو جہل اپنی صفیں سیدھا کیے کر رہا تھا اور گھوڑے پہ سوار ہے۔ میں نے اشارہ کر دیا یہ ہے ابو جہل، بس کہنے کی دیر تھی، ایسے چلے جس طرح کے بتی کا بٹن نہیں دبا دیتے۔ فوراً جا کر ایک نے گھوڑے پر حملہ کر دیا اور ایک نے اس ابو جہل پر رہا، اور دونوں ہی گر گئے، اس کی ٹانگیں کٹ گئی، پڑے ہیں، گھوڑا بھی پڑا ہے، تو ابو جہل بھی پڑا ہوا ہے۔ پھر جا کے عبداللہ بن مسعود بعد میں گردن اس کی اتاری، لیکن اتنا خبیث تھا وہ ابو جہل۔ جب گردن کاٹنے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود تو کہتے ہیں ذرا نیچے سے کاٹے تاکہ یہ جب گردنیں اکٹھی ہوں تو پھر پتہ چلے یہ کسی سردار کی گردن ہے۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس واسطے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہو بس اس حکم پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ بہرحال میرے دوستو، یہ بدر کی بات میں تھوڑی سی کر دی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اور دوسرے شعر میں کہا اگر اسلام کی تڑپ دل میں ہونا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارش برس سکتی ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد اگلا جو عشرہ آ رہا ہے، آخری عشرہ رمضان المبارک کا ہے، اس میں اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف سنت موقدہ ہے، نبی علیہ السلام ہر سال آخری عشرہ رمضان کا جو ہے اعتکاف بیٹھتے تھے، زیادہ بھی بیٹھتے تھے۔ تو ایک دن اعتکاف بیٹھنا اس کی فضیلت کتنی آئی ہے، ایک دن اعتکاف میں بیٹھنا اور 3 خندقیں انسان کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اور ایک خندق کا مطلب آپ نے فرمایا اتنی لمبی چوڑی ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، تو اتنی 3 مسافتیں ہوں اتنا دور جہنم سے چلا جائے گا۔ اعتکاف اتنی اچھی عبادت ہے، اور وہ ہمہ تن دن رات بیوی بچوں کام دکان دفتر سب سے ایک طرف ہو کر اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنے اللہ کے سامنے جو ہے روتا ہے دھوتا ہے، اب اللہ کو مناتا ہے۔ اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور اسی میں لیلۃ القدر بھی زیادہ متوقع ہے، اس واسطے کہ لیلۃ القدر وہ 80 سال سے بھی زیادہ 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کی ایک رات ہوتی ہے۔ وہ بھی ممکن ہے کہ وہ مل جائے اسی میں۔ تو آپ جو ہے اعتکاف کرنا
اور لیلۃ القدر جو ہے وہ تو گھر میں بھی دوسری تیسری جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. باقی جتنے رمضان کے دن رہ گئے ہیں ان روزوں کو روزہ ضرور رکھیں, تراویح پڑھیں اور صدقے خیرات کریں, زکوٰۃ ادا کریں, نفلی صدقے کریں, مدرسوں اور مسجدوں کی, غریبوں یتیموں مسکینوں کی مدد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ